میں دعا سے ہی آغاز جشن کر رہا ہوں، تو ایک جملہ آپ کی طرف، جیسے جیسے آپ کو سمجھ آ گیا ویسے ویسے بادشاہ کی مہر لگتی جائے گی۔ علی بادشاہ اس امیر کا نام ہے جو دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ وہ ان عطاؤں کو بھی جانتا ہے جن کی دعائیں بھی ابھی خلق نہیں ہوئی ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ بس اس امیر میرے مولا کی آج کے اس جشن میں میری یہ دعا ہے کہ آپ سب کی وہ دعائیں جو آپ کے پاس ہیں اور وہ دعائیں جو کبھی ہوں گی، میرا بادشاہ آج کے اس دن میں ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میرا مولا، میرا مالک جو اولاد مانگتا ہے اسے ماتمی عزادار عطا فرما، جو گھر مانگتا ہے جاگیر علی اکبر کا صدقہ عطا فرما۔ سادات، غیر سادات جو بچیاں اپنے گھروں میں رشتوں کے منتظر ہیں، ان کے والدین کی غیب سے معاونت فرما۔ جو بے روزگار ہے اسے رزق حلال عطا فرما۔ مالک مختصر کر رہا ہوں، ہمیشہ کی طرح پھر کہوں گا، جو تجھ سے دنیا مانگتا ہے اسے دنیا عطا فرما، جو حسین سے حسین مانگتا ہے اسے حسین عطا فرما۔ آپ آباد رہیں، آپ سلامت رہیں۔ میں نوکر قبلہ، اور یقیناً میں نے پہلے بھی کہا تھا، پچھلی بار آیا کہ اب تو جب تک ہوں یہ منظر تو میری آنکھوں میں رہے گا، اور دل والوں کے لیے چیزیں پنہا نہیں ہوتی۔ جیسے بنا دیکھے مالک ہوتے ہیں نا، جیسے بنا دیکھے مالک ہوتے ہیں، ویسے ہی بنا دیکھے مالک کے نوکر بھی ہوتے ہیں۔ اور نوکر چاکر یہ فرق تو آپ سمجھتے ہیں، جو نوکروں کے آگے سے نوکر ہوں انہیں چاکر، تو جب مالک آتے ہیں تو ساتھ نوکر بھی آتے ہیں۔ مالک کے نوکر اتنے امیر ہیں، ان کے بھی آگے سے نوکر ہیں۔ آپ سلام، میرے دل کے بڑے قریب رہے، اور وقت محبتوں کو مقید نہیں کرتا۔ مجھ سے زیادہ وقت آپ نے گزارا ہوگا مرحوم و مغفور، یقیناً اعلیٰ مقام ہے مالک کے ہاں ان کا، جو مولا کے قدموں میں چلا جائے تو اس سے آگے تو عرش بھی نہیں ہے۔ تو ملک اقبال صاحب یقیناً ظاہری طور پر ہم میں آپ میں نہیں ہیں، لیکن جشن میں پھر بھی ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ ان کی موجودگی کا اظہار ہے، اور یقیناً وہ آج کے دن ہوتے تو کم از کم ایک نعرہ وہ ضرور لگاتے۔ ان کی طرف سے میں لگا رہا ہوں، مل کے حیدری۔ مالک ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور حیدر بھائی سمیت ان کے تمام گھر والے، اہل خانہ، دوست، احباب، عزیز، اقارب، ماتمی، سنگتی، اہل عزا، اہل ولا، محبان محمد و آل محمد، منتظرین ولی اللہ سے، جس نے یہ صفحے ولا بچھانے میں جو جیسی مدد کی ہے، میرا بادشاہ، میرا مالک یا ولی اللہ سر پاک آپ کی جدہ کا صدقہ ان کی کوشش کو قبول فرما، اور جو اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی مخدومہ عالیہ اپنے دستے ولایت سے عطا فرما۔ توجہات ہیں؟ میں بڑی دیر سے سوچ رہا ہوں کن لفظوں میں آپ کو آج کے دن کی مبارک دوں۔ چلیے ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، پچھلے سال بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، بات آگے بڑھے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جشن مولود کعبہ، کہتے ہیں ہمارے ہاں، وہ شاید سبھی کہہ رہے ہیں، اچھے عقیدے ولایت والے بھی کہتے ہیں۔ جشن مولود کعبہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ مولود کون ہوتا ہے؟ عبد الغفور چودھری کے بیٹا نے پیدا نہیں ہونا، ابو طالب کا علی آ رہا ہے، اللہ کے گھر میں آ رہا ہے۔ مولود کیا ہوتا ہے؟ یا تو مولوی صاحب مدرسے، اسکول، کالج سے پڑھ کے آتے ہوئے عمارت گرا دیتے، تصدیق ہو جاتی اور کوئی پڑھے گا نہیں، پھر تو ٹھیک تھا۔ اتنا تو ہم بھی پڑھے ہیں، مولود لفظ بدل کر دھوکہ دے رہے ہو۔ مولود نکلا ہے تولید سے، تولید کہتے ہیں پیدا ہونے کے عمل کو، جو اللہ کے گھر میں آئے وہ پیدا نہیں ہوتا، ظاہر۔ آپ سلامت، آپ سلامت۔ آپ آباد رہیے مولا۔ میرا دیکھیے قبلہ، نہ ذاکر ہوں، نہ میرے پاس ذاکری ہے، نہ لہن ہے، نہ اشعار ہے، نہ وہ ادائیگی، بس عقیدہ ہے جو ولایت کے آب سے آبیاری کیا گیا، وہ آپ کے ساتھ مجھے بانٹنا ہے۔ مولود کعبہ نہیں ہے علی۔ تو اچھا، ہمارے ہاں بالکل پروفیشنل لائف میں بھی جہاں جہاں کام کرتے تھے ہمیں بڑے انہوں نے یہی سکھایا، اور یہی اصل بات بھی ہے۔ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے، اعتراض کی جگہ کچھ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اعتراض تو میں نے کر دیا، مولود کعبہ نہ کہو، تو یا تو پھر اس سے اچھی کوئی بات دی جائے تو بدل ہونا۔ تو اعتراض کیا ہے، پہلے وہاں سے لیا ہے تبھی تو کیا ہے۔ اب پھر یاد رکھنا، آج کے بعد کم از کم جشن مولود کعبہ نہیں، علی پیدا نہیں ہوا، علی ظاہر ہوا ہے، علی نازل ہوا ہے۔ اگر کہنا ہی ہے نا تو 13 رجب کہو، جشن تکمیل کعبہ۔
آپ جی آپ سلامت رہو. ان ہاتھوں کو مولا خیرات عطا فرمائے. مل کے حاضری. آپ آباد رہے. جی میں نوکر. جشن تکمیل کعبہ. کعبے کی تکمیل ہوئی ہے. کعبے کی تکمیل ہوئی ہے علی کے آنے سے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو ہمیں علی کے آنے سے پہلے کعبے کی سمت میں محمد کی نماز بھی دکھا دے. میں کچھ کہہ گیا ہوں, خدا کا واسطہ ہے. ملتان میں پڑھ رہا ہوں یہاں میں. بزرگ بیٹھے ہیں, اساتذہ کو آپ نے سنا ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے, لائیو جا رہا ہے. میں نے کسی ایرے غیرے کی بات نہیں کی. میں انبیاء میں ذکر کر سکتا تھا نا. ڈائریکٹ بات ہے سرکار مولا محمد کی. مالک محمد کی نماز دکھا دیجئے کوئی کعبے کی سمت میں. علی آئے, علی نے آ کے ذمہ داری سنبھالی. جیسے علی کا بابا کہتا تھا محمد میں ہوں نا, آگے بڑھو. جشن سنا نہیں جاتا, منایا جاتا. آپ سلامت رہیے. میں کم از کم وہ فرق رکھوں گا کہ آپ کو لگے کہ جشن ہے. جیسے علی کا بابا کہتے تھے محمد میں ہوں نا, آگے بڑھو. جیسے ہی وہ منصب علی نے سنبھالا نا, مولا میں ہوں نا, آگے بڑھو. تو جب محمد کو علی اسم کی سہارا, علی اسم کا سہارا مل گیا, تب محمد نے کہا ہے اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے, یا علی آپ سلامت رہے. تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا. بالکل موقع پا رہا ہوں میں. جب جوڑوں گا آگے جا کے تو آپ یقیناً سمجھیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اسی کے بعد اگر میں کہوں تو کیا جواب آیا آگے سے؟ آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے. میں کئی بار مثال دے چکا ہوں یہ ایسے. آپ کہیں کیوں مان لیں گے؟ آپ کو کبھی غلط کہتے نہیں سنا. آپ صادق ہیں, آپ صادق ہیں. کافر کہہ رہے ہیں, آپ کافر کہہ رہے ہیں, آپ صادق. ایک بات بتائیے, عقل کی کسوٹی پہ پرکھ لیجئے, کسی لائبریری نہیں جانا پڑے گا. فوج نہیں دیکھی, کہا ہم مان لیں گے اگر آپ کہیں گے. بادشاہ محمد نے کہا تو یہی تو بات ہے, تم نے اللہ دیکھا نہیں, میں کہہ رہا ہوں ہے. مان لو, مان. یہ مثال پہلے بھی دے چکا ہوں, آگے سنیے گا. مان لو, مانا. کیوں؟ جملہ تھوڑا سخت ہو جائے تو معاف کر دیں. کیوں نہیں مانا؟ اس لیے نہیں مانا کہ 360 دکانوں کو تالے لگتے تھے. میں نے کچھ کہہ دیا ہے, اب سوچنا, گھر جا کے سوچ لینا, پھر سمجھ میں آئے تو وہاں سے دعا دے دینا. 360 دکانوں کو تالے لگتے تھے, کاروبار بند ہو. اب آپ کہیں گے جی مکہ میں کون سا شاپنگ مال تھا جی, 360 دکانیں کہاں سے آ گئی؟ وہ جو صحنے خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے نا, وہ 360 بت نہیں تھے, وہ 360 دکانیں تھیں. میں کیوں دکان کہہ رہا ہوں؟ جو بھی کچھ دکھا کے لوگوں سے کچھ لینا چاہے, سمجھ جاؤ دکان کھولے بیٹھا ہے. اب آگے سوچئے گا. آل محمد نے ایسا نہیں کیا. آل محمد نے اسے دکھایا بھی نہیں اور لیا بھی نہیں. بنا دکھا اسے چھپائے رکھا, سب کو دیے گئے. کون دے رہا ہے؟ کہا وہ دے رہا ہے. کہا وہ کون؟ کہا اللہ. کہا اللہ کہاں ہے؟ کہا غیب. کیسا ہے؟ کہا ایک. کہا کیسا ہے؟ کہا ایسا ایک کہ وہ ایک بھی نہیں ہے. اس پہ ایک کا بھی اطلاق نہیں ہوتا, نہ تقسیم کر سکتے ہو نہ جمع کر سکتے ہو. کہا رنگ کیسا ہے؟ کہا کیا بتاؤں رنگ کیسا ہے, اس کا کوئی رنگ نہیں ہے. تو فوراً آیا کوئی, کہا قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ, اللہ کے رنگ میں پورے رنگ جاؤ. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا رنگ کوئی نہیں ہے. کہا بس یہی چاہتا تھا کہ تو یہ آیت پڑھے. یہ اللہ جس رنگ کی بات کر رہا ہے نا, یہ میرے علی کی ولایت ہے. آپ سلامت رہے, آپ آباد. میں نوکر. یہ میرے علی کی ولایت ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. پورے رنگ جاؤ اس کے رنگ میں, تھوڑے نہیں پورے رنگ جاؤ. آدھے پونے ڈب کھڑبا نہ ہو جانا ہے, آدھا ادھر آدھا, پورے رنگ جاؤ. علی کی ولایت اوڑھو تو پوری. اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب ولایت, میں اکثر لوگوں میں کہتا ہوں میں کب پڑھتا ہوں ولایت؟ مجھے ہی نہیں پتا چلا کہ میں ولایت بھی پڑھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بانیہ صاحب آج ولایت پڑھ دیں. میرا ایک ہی سوال ہے, میں کہتا ہوں یہ جو پڑھی جانے والی ولایت ہے نا, اس کا مجھے نہیں پتا. ولایت پڑھی نہیں جاتی, ولایت قائم کی جاتی ہے. پڑھی شہادت جاتی ہے, اشہد ان
لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول واشہد ان علی ولی اللہ. یہ کلمہ ہے، گواہی ہے. پڑھو کلمہ. کیا کہتے ہو؟ پڑھو کلمہ. پڑھا کلمہ جاتا ہے. قبلہ توحید. توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا. اب کسی کو آپ نے سنا ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہے جی میں نے توحید قائم کر دی؟ گواہی دی جاتی ہے اشہد ان محمد رسول، میں نے رسالت قائم کر دی. گواہی دی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، گواہی دی ہے محمد اس کا رسول. تو اشہد ان علی ولی اللہ پڑھ کے کیوں کہتے ہو میں نے ولایت قائم کر دی؟ ہو گئے پریشان ہے نا. کیونکہ آج یہ نہیں پڑھا تو پتہ نہیں کب پڑھا. یہ کہہ کے ولایت قائم نہیں ہوتی، یہ کہہ کے آپ اس قطار میں شامل ہوتے ہو جس قطار کو اللہ روز محشر جنت کی طرف جاتے ہوئے روکے گا. انہیں روکو، ابھی ان سے مجھے کچھ پوچھنا ہے. اچھا جو سمجھ گئے ہو واقعی آنکھیں بتا رہی ان کو میری داد ہے کہ آپ اتنی جلدی سمجھ گئے. اور کچھ چہروں پہ سوال یا نشان ہے. میں ایک بھی سوال نہیں چھوڑنا. میں کوشش کرتا ہوں سوال ختم ہو، پیدا تھوڑا کرنا. آپ کہیں گے، آپ جو سوچ رہے ہیں میں جانتا ہوں، آپ کے دل میں یہ بات ہوگی بھئی یہ حدیث تو کسی اور مد میں ہم نے سنی کہ وہ اللہ روکے گا. بھئی یہ روکو ان کو، یہ جو جا رہے ہیں اپنی عبادتیں لے کے جنت میں، ان کو یہ کیوں جا ادھر. میں نے سوال پہلے تو ایک بات بتاؤ، یہ جو جنت کی طرف جا رہے ہیں حساب کتاب تو ہو گیا نا، تبھی تو جا رہے ہیں. یہ پہلے حساب کتاب کون کر رہا تھا جو اللہ نے کہا اب میں نے پوچھنا ہے؟ دیکھیں بات جملے بازی میں کرنے کا عادی نہیں ہوں میں. بات آپ کو پتا ہے میری عادت قرآن و فرمان کو لے کے چلتا ہوں. یہ اتنا بتا دو نا بھائی، اللہ کہہ رہے انہیں روکو میں نے کچھ پوچھنا ہے. تو پہلے حساب کتاب کون کر رہا تھا؟ یعنی پتا چلا جو بھی تھا پہلے حساب کتاب ہو گیا، اللہ اب پوچھے گا. اللہ اب یعنی نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، اسلام، دین، قرآن، کلمہ، شہادت سب کچھ ہو گیا، جنت کی طرف جا رہے ہیں. ابھی تک اللہ خاموش تھا. اللہ نے کہا روکو اب میں نے پوچھنا ہے. سرکار صادق سے اس کا تفسیر پوچھی گئی، مولا اللہ اب کیا پوچھے گا؟ کہا اللہ نے علی کی ولایت کا سوال کرنا ہے، تیار رہنا. جتنی عبادتیں ہیں حساب کتاب پتا نہیں کون کا. اور وصول کر لیجئے. آپ کو چھوڑا تھا. انہیں روکو. کہاں بڑھ رہے ہوں گے؟ یہ ہو گئی، راوی ضعیف ہو گیا، موضوع ہو گئی. قرآن. انہیں روکو، جنت کی طرف جا رہے ہیں. روکو. پتہ چلا بڑی اجلت میں بھاگے جا رہے ہیں جنت کی طرف. اللہ کو کہنے لگا روکو ان کو، گھسے جا رہے ہیں جنت میں. انہیں روکو. روک لیا. یہ جو جنت کے قریب جا رہے ہیں بہت خطرناک بات ہے. ملتان میں کر رہا ہوں، جانتا ہوں کس شہر میں بیٹھا ہوں، کن ماتمی عزادار اہل ولا کے سامنے بیٹھا ہوں، اور کہاں کیا پڑھ رہا ہوں یہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. بہت توجہ رکھیے گا. جو جنت کے قریب جا رہے ہیں، قریب دیکھیے ایک شخص نے عطر لگایا، خوشبو ہوتی ہے. ایک بندہ وہ گھر کے باہر سے گزر گیا، اس کو تو خوشبو ہی نہیں آئے گی. ایک شخص گھر میں آیا، اس کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیٹھا تھا. جب اس کے قریب آیا تو خوشبو آنی شروع ہو گئی. بھلے بغل گیر ہو یا نہ ہو خوشبو آ جائے گی. پتہ چلا خوشبو قریب جانے سے آتی ہے. رسول اللہ نے کہا تھا اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے کہ اس کی کمر جھک جائے، اتنی زکات دے کہ سونے کا پہاڑ کھڑا ہو جائے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا حالت مظلومیت میں مارا جائے، یا علی اگر تیری ولایت کا منکر ہوگا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. ایسا ہی ہے نا. اب تیار ہونا. آپ یہ حدیث تو اس زمن میں لاکھوں بار سن چکے ہو. اگلی بات بڑی خطرناک ہے. تو یہ بات طے ہو گئی وہ خوشبو بھی نہیں. اب خوشبو نہ سونگھنے کا مطلب یہ ہے پتہ نہیں جنت سے کتنی دور سے ہی جہنم میں ڈالے جائیں گے. گئے. تو یہ جو جنت میں جا رہے تھے بھاگ بھاگ کر، ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ منکران ولایت علی تو نہیں ہیں، تبھی تو جنت کی طرف جا رہے ہیں. اور اللہ بھی جانتا ہے اگر میں نے نہ روکا یہ جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ نے کہا انہیں روکو ابھی مجھے کچھ پوچھنا ہے. اب جب کہو نا اشہد ان
ان علی ولی اللہ. تو بہت دھیان رکھنا, یہ شہادت دے کے تم جنت میں جانے کے اہل تو بن گئے ہو, لیکن اگر ولایت قائم نہ کی اللہ دروازے پہ روک کے پوچھے گا. بول اب بتا, تو پڑھ کے کیا کمایا؟ خالی جنت کا راستہ قائم کر تاکہ جنت میں جا سکے. بڑی توجہ, قائم تاکہ جنت میں. میں نے کیا کہا؟ تکمیل کعبہ. میں کہا تھا وہیں واپس جشن کعبے کی تکمیل ہے. میں 13 رجب جس دن ہم بیٹھے علی بادشاہ کی پاک میں خانہ خدا میں تشریف لائے. ابھی میرے بھائی محترم نقیب ممبر بڑے خوبصورت ربائی پڑھ رہے تھے. علی بادشاہ کعبے میں نا, کعبے کو اپنے گھر لے آتا. ایک بات, آپ میں سے کئی احباب ہیں جو حج کر کے آئے حج کی ساتھ, میں کہتا ہوں آج کے دن کا صدقہ میرا مالک آپ سب کو اس گھر کی زیارت نصیب کرے جہاں علی آیا. دیکھیں آپ جا کر بھی بات صرف اتنی نہیں ہے, کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو حج کرائے ہو بسم اللہ, دوبارہ جاؤ, بار بار جاؤ, جتنی بار من کرے جاؤ, حاجی بنو, الحاج بنو, جو دل کرے بنو, لیکن تھوڑا سا غیرت کا مادہ پیدا کرنا. جب حج کر لینا نا تو ایک بار ابو طالب کا شکریہ ادا کر کے آنا. اب پوچھو کیوں؟ اگر 13 رجب ابو طالب اپنے حرم کو خانہ کعبہ نہ بھیجتا, زمانہ حج کے لیے کعبے نہیں ابو طالب کے گھر جاتا. آپ سلامت رہے, کیونکہ جہاں علی ہے تو کعبہ تو وہیں. اب جو ابو طالب نے بھیج دیا تو پھر ایسا بھیجا پہلے خود آئے. جو بھی آپ نے شب گزاری ہے, اس شب میں ابو طالب پہلے خود آئے, اور دیوان ابو طالب اس کی بات کی دلیل ہاتھ رکھا کعبے پہ, ہاتھ رکھا. اور کیونکہ ظاہر بات ہے مجھے آگے بڑھنا ہے, جہاں رک گیا تو بات ہے. ہاتھ رکھ کے کعبے پہ, کیا کمال کلام ہے بادشاہ ابو طالب. ایک جملہ اس کو سمجھیے کہ وہ بہت سے بھی زیادہ ہوگا اگر پہنچ گیا آپ تک. سرکار ابو طالب علی بادشاہ کے پاک بابا نے, کون ہے اتنا سا منہ بنا کے بکری جیسی آواز میں مولوی کہتا کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں کہتا ہوں نہیں پڑھا تھا, میں منہ سیدھا کر کے بلند آواز میں کہتا ہوں نہیں پڑھا تھا. کیوں؟ ابو طالب نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا, اسلام نے ابو طالب کا کلمہ پڑھا ہے. اور اس بات کو جہاں تک آپ سلامت رہیے, میں نوکروں کے بلا, جہاں تک جو جس جگہ کہہ سکتا ہے ثابت کرنے کو تیار ہے. اسلام نے ابو طالب کا کلمہ پڑھا. کلمہ وہ پڑھے جو کافر ہو. یہ پڑھنے نہیں آئے, پڑھانے آئے ہیں. یہ وہ ہیں قیامت تک, بلکہ قیامت کے اگلے دن تک بھی اگر کوئی ہے, جب تک جو بھی کلمہ پڑھتا رہے گا ابو طالب کا احسان مند رہے گا. کیوں؟ نہ ابو طالب دعوت ذوالعشیرہ میں کافروں کو بٹھاتے, نہ اعلان ہوتا, نہ کلمہ پڑھا جاتا. ابو طالب علی کا باپ ہی تو تھا نا جس نے بٹھایا. بیٹھ جا, روز آتا ہے کھا کھا کے چلا جاتا ہے. سن میرا بیٹا کچھ کہنا چاہتا ہے. 2-4 لوگوں کو نہیں کھلا رہے تھے, عرب کے اس سارے قبیلوں کے سردار بلائے تھے, سارے قبیلوں کے سر. آپ تو سن دعوت ذوالعشیرہ جی بلا کے جی دسترخوان پہ پھل فروٹ کھلا کے, پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے. خیر چلیں, کچھ تو ہو گئے, لیکن افسوس اس بات کا پھر بھی کچھ نہ ہو سکے. ابھی میں نے کیا کہا تھا, وہ دکانوں کو تالا لگنے والی بات کی تھی. 360 بت تھے نا, شیعہ چھوڑو سنی چھوڑو, اس کی کتاب اس کی کتاب, اس کا حوالہ اس کا حوالہ, یہ رائٹر وہ رائٹر, تم اعتراض ہی ختم نہیں. نیوٹرل لے آتے ہیں جی, انگریز کی لکھی ہوئی ہسٹری آف عربیہ اٹھا لو. نیوٹرل بندے نے, انگریزی تمہاری کمزور ہوگی مولوی صاحب, میں پڑھ کے ترجمہ کر دیتا. ہسٹری آف عربیہ کری. عرب میں 360 قبیلے تھے, ہر قبیلے نے اپنا بت صحن خانہ کعبہ میں, صحن میں رکھا تھا. 360 قبیلوں کے 360 بت تھے, بنو ہاشم کا ایک بھی نہیں تھا. آپ کی بے نیازی پہ قربان جاؤں گے تو میں جانتا ہوں یہ جملہ کہنے کے لیے مجھے کتنی محنت چاہیے تھی. ابو بنو ہاشم کا ایک بھی بت نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ کعبہ بنو ہاشم کا تھا, کہ بت نہیں تھے اور باہر تھے. یہ پچھلے سال پڑھ چکا ہوں, مجھے یہ نہیں پڑھنا. تو قبیلے کتنے؟ 360.
بادشاہ محمد نے کیا کہا میں نے سب کو دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، حکم الہی ہو گیا تو اب جتنے قبیلے ہیں نا ان کے سردار بلا لیجیے۔ وہ سردار نے اگر قبول کر لیا اسلام، سب نے کر لیا، سب آئے 360 آپ صرف تھی۔ ابھی آپ بلا لیں کسی نامی گرامی شخص، علاقے کے ایم این پی صاحب کو بلا لیں، کسی منسٹر صاحب کو بلا لیں، اکیلے تھوڑے نہ آئیں گے، ایک قافلے سمیت آئیں گے۔ تو عرب کے قبیلوں کے سردار اکیلا آئے گا، جتنا بڑا قبیلہ اس کے ساتھ اتنے بندے آ رہے ہیں۔ پوچھا گیا تھا پہلے ہم اپنے ساتھ کتنے بندے لا سکتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا میں تو چاہتا ہوں پورا قبیلہ لاؤ۔ کاش اب آج تیرا رجب میں علی کا بابا نہ پڑھوں تو میں کیسے حق ادا کروں گا علی بادشاہ کے نمک کا؟ میں تو چاہتا ہوں پورا قبیلہ لاؤ، جو جتنے لا سکتا تھا، جن کو ہے سمجھا وہ لے کے آیا۔ 360 قبیلوں کے 360 سردار، ان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے بندے، ہزاروں لوگوں کو کھلایا ابو طالب نے کھانا، ٹھوس کے کھا کے اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن کہا میں چچا چاہتا ہوں پھر ہو، پھر بلایا، پھر آئے، پھر ٹھوس کے کھایا، تیسرے دن پھر آئے۔ آج بڑوں کے جو بڑے تھے نا ابو طالب کا کھاتے رہے ہیں، آج حسین کے لنگر کو بدعت کہتے ہیں۔ تیسرے دن بٹھایا، بیٹھ جا، کچھ کہنا چاہتا میرا بیٹا۔ اب کہا، اور کیا خوب کہا، وہی حوالہ تھا وہاں، بڑی توجہ، میں وہیں رکا ہوا ہوں، ہاتھ ہے ابو طالب بادشاہ کا، یہاں اس کا عیادہ کیا تھا سرکار رسالت امام نے، ہاتھ رکھا کعبے پہ، کہا کعبہ ابو طالب کے احسان کو نہ بھولنا۔ ہائے تھوڑا دیکھو، عشرہ خمسہ تو ہے نہیں نا، خمسہ تو ابھی رمضان میں ہوگا کہ اگر کوئی بات نہیں پہنچی تو میں رک جاؤں اور سمجھاؤں، یہ تو بس ایک ہی جشن میں مجھے بات مکمل کرنا ہے، تھوڑا سا ایک قدم آگے آئیے تاکہ میں جملوں پہ رکوں نا۔ ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے احسان کو یاد رکھنا۔ کون سا احسان؟ آگے بتایا، بڑی توجہ، کہ میرے کعبہ میرے احسان کو یاد رکھنا کہ ہم نے اس وقت تمہاری حفاظت کی جب کوئی کرنے والا نہیں تھا۔ ایک عربی کا لفظ ہے رب، رے بے، کیا مطلب ہے صاحب؟ بسم اللہ، بالکل اس کے مطالب میں سے ایک مطلب ہے، عربی ام اللسانیات ہے، ایک عربی کے لفظ کو سمجھانے کے لیے اردو میں کتاب لکھنی پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ رب صرف پالنے والا نہیں، رب کہتے ہیں پالنے والا، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا۔ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، جو عرب ممالک میں ہو کے آئے ہیں اور ان کے یہاں وہ کارڈ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے رب بولو سو، خاندان کا سربراہ، خاندان کو پالنے والا، رب سربراہ، رب پالنے والا، رب پرورش کرنے والا، رب نگہداشت کرنے والا، رب رزق کھلانے والا، رب روٹی دینے والا، رب کہتے ہیں حفاظت کرنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ، ابھی مولوی منہ کھول کے فتویٰ لگا کے رات کو سو کے صبح اٹھ کے فجر پڑھتے ہوئے نا، غور سے سنو قنوت، رب یرحم کما ربیانی صغیرا۔ مولوی صاحب یہ کس کو اپنا رب کہہ رہے ہو؟ ایک ہی دعا میں 2 بار رب کہہ رہے ہو، کا ایک تو رب ہو گیا وہ یہ ربیانی صغیرہ، یہ باقی دوسرے 2 رب کا میرے ماں باپ۔ واہ مولوی، تیرا ابا شناختی کارڈ والا ہو یا نہیں، وہ تیرا رب ہو سکتا ہے، علی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ آپ سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ آباد رہو، ہے نا جی، ہے نا۔ رب پالنے والا صرف باپ کو کہتے ہیں نا، رب باپ کو دعا مانگتا ہے، ہر شخص دعا مانگتا ہے، باپ کو کیوں؟ باپ پرورش کرتا ہے، باپ نگہداشت کرتا ہے، باپ پالتا ہے، باپ روٹی لا کے دیتا ہے جو بچے کھاتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتا ہے، باپ حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کرنے والے کو بھی رب کہتے ہیں۔ میں جملہ کہہ دوں گا، خدا کی قسم میں منبر سے کہہ رہا ہوں، میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، اتنے سالوں سے یہاں پڑھ رہا ہوں، ملک صاحب مولا ان کی روح کو اور بلند درجہ ہے، وہاں سے لے کے اب حیدر بھائی تک اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں، ابھی بھی اگر اس جملے کی مجھے وضاحت کرنی پڑی تو مجھے دکھ رہے گا۔ رب کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو۔ ابو طالب نے خانہ خدا یہ شب 13 رجب ہاتھ رکھ کے کہا، یاد رکھنا میرے احسان کو، میں نے اس وقت تیری حفاظت کی جب کوئی کرنے والا نہیں تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کیا سوچ کے علی نے 19 رمضان کہا تھا، فزت برب الکعبہ۔ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ یہ علی سے پوچھو، کوئی اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، باپ وہاں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے جی تیرو سلامت رہو کہ میں تیری حفاظت کرنے والا، اور یہ کعبہ مٹی گارے کی عمارت ہی سمجھ لی،
ہاں کیا کہنے اس مخلوق کے جو ظاہری طور پر اپنے جیسے دکھنے والوں کو اپنے جیسا سمجھ لیں، وہ کعبے کو گہرے مٹی کا ہی سمجھیں گے. سنتا ہے کعبہ، ایسا سنتا ہے جب کعبے کے مالک کا باپ بولے. پھر نہ سنے وہ جب کعبے کے وارث کا باپ بولے، پھر نہ سنے. یاد رکھنا میرے ساتھ، ایسا یاد رکھ. ابو طالب چلے گئے، حرم کو بھیجا، حرم آئے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں صریحاً، میں بلا تشبیہ ایک توقف کے بغیر رد کر رہا ہوں ہر اس روایت کو. اگر کسی کتاب میں بھی لکھی ہے تو غلط ہے. بی بی نے آ کے واسطے دیے، تجھے واسطہ، پھر اس کے آگے جو گستاخی کی جاتی میں تو لبوں پہ نہیں لا سکتا. وہ تجھے اس بچے کا واسطہ جو معاذ اللہ میرے. کمال ہو گئی. ابھی تو کہہ رہا تھا مولود کعبہ نہیں ہے، تکمیل کعبہ ہے. بی بی نے خانہ خدا کی دیوار پر آ کر اتنا ہی کہا، یاد نہیں ہے کیا کہہ کے گئے تجھ سے میرے والی. دیوار گری، بی بی اندر. خانہ کعبہ کے بیٹھے ہوئے لوگ، حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے بابا بھی اس میں روایت کرنے والے بڑے لوگ بھاگ کے آئے تھے. یہ کیا ہوا؟ دیوار گری، اندر چلے، باہر آ کے دیوار کو دیکھ رہے ہیں. واپس گرتی حادثے سے ہے، بلند معجزے سے ہوتی ہے. وہ گری بھی نہیں، وہ بلند بھی ہوئی، بند بھی ہوئی. ٹھوک بجا کے دیکھا پوری. کہا یہ تو ابو طالب کا حرم تھا. کہاں؟ کعبے میں چلی گئی، اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے، اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں آج کے دن بھائی حقیقت پہلے کبھی روانی میں پڑ گیا تھا. آج دلیل اس وقت تاریخ نے لکھا، یہ جو 7 لوگ موجود تھے نا جو پہلے گواہ بنے ہیں کہ کعبے کی دیوار گری ہے، علی کی ماں اندر گئی ہے، یہ 7 لوگ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. جب اندر کچھ نہیں ہے تو 360 بت کہاں تھے؟ اندر واقعی کچھ نہیں تھا، بت تھے باہر صحن میں. کعبے میں کچھ نہیں تھا. بنو امیہ کی سازش تھی یہ. کیوں؟ کعبے کے تالے کی چابی ہوتی تھی ابو طالب کے پاس. ان سے جب کسی طرح نہ بن پڑا نا ابو طالب کے کلمے کا انکار کا، ایک کام کرو، یہ جو بت باہر رکھے ہیں نا لکھوا دو تاریخ میں، جا کے پڑھ لو. اخبار الماضیین میں پہلی روایت تھی، کس کے بیٹے نے لکھی پتہ چل جائے گا کون شام پہ حکمران تھا. وہیں سے لے کے یہ روایت چلی ہے. بنو امیہ کی سازش. کعبے کے اندر بت تھے. کیوں؟ کیونکہ جب لکھو گے کعبے کے اندر بت تھے، کل زمانہ کہے گا چابی کس کے پاس تھی. میں تاریخی حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ سلامت رہیے. جشن اپنی جگہ ہو رہا ہے، آپ محسوس ہو رہے ہیں، آپ لطف لے رہے ہیں. آج کے دن کا صدقہ ہے. کچھ چیزوں کو تصحیح کر کے ٹھیک کرو. یہ ایسی سازش وہاں سے چلی ہے بھئی جس کے پاس چابی، یہی پوچھے گا زمانہ کعبے کے اندر بت کیسے گئے. کعبے کا تو دروازہ تھا، تالا تھا، چابی کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس. سب ابو طالب کو دیکھیں گے کیسے گئے بت. مالک نے ایسا نظام بنایا، بت شکن کی ماں گئی. بت شکن کی ماں گئی ہے تو انہیں کہنا پڑا اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا. یہ اندر کیسے چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ دیوار بند ہو گئی. اب ایک جملہ سنا ہوگا، چابی ڈھونڈی جاتی رہی 3 دن تک چابی نہیں ملی. سنا نہیں؟ لکھا بچوں کو پڑھایا جاتا. 3 دن چابی نہیں ملی. مجھے ایک بات بتا دیجیے، آج آپ کو مجھے پتا ہے چابی کہاں تھی. اس وقت مکے والوں کو نہیں پتا چابی کس کے پاس ہے. اب یقیناً میری نظر میں ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے اب تک داد کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا ہو. لیکن یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ اپنے اندر وزن ایسا رکھتا ہے، پہنچے گا بھی تم تک. اگر تم تخشیوں تک نہیں پہنچے گا تو پتہ نہیں میں گونگا ہو جاؤں، پھر شاید پڑھ بھی نہ سکوں کبھی. کیوں نہیں گیا کوئی ابو طالب کے پاس چابی لینے کے لیے؟ بتاؤں کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ کعبے کے اندر گئے تھا ابو طالب کا حرم. کسی میں اتنی ضرورت ہی نہیں تھی. ابو طالب سے جا کے کہا تیرا حرم کعبے میں گیا ہے، چابی دے، ہم نے کھول کے دیکھنا. آپ سلامت رہیے. کس میں؟ یہ کعبہ ہے. ابو طالب غیرت کا کعبہ ہے. آپ آباد رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. جی میں آپ غیرت کا کعبہ ہے، علی کا بابا ہے، عباس کا دادا ہے. کون مانگے جا کے آپ چابی دیجیے گا آپ کا حرم گیا. سب کو پتا ہے حرم ایسے ہی نہیں گیا. کل ابو طالب آیا تھا کعبے سے باتیں کر رہا تھا، آج حرم آیا ہے کچھ کہا، کعبے کی دیوار گری اندر. پتا ہے چابی کہاں ہے. ٹامک ٹولیاں مار رہے ہیں. 3 دن دیوار پھر گری.
बीबी अल्लाह की इज्जत, अल्लाह के नूर को हाथों में लेके बाहर आई। नूर लाभ सलामत रहे, अल्लाह की इज्जत, अल्लाह की इज्जत थी। अच्छा, आपकी जुबान में चलिए लोकल लैंग्वेज में एक लफ्ज, जश्न है इसलिए इस अंदाज में जुमला कहने लगा। बीबी थी अबू तालिब के घर वाली, आई अल्लाह के घर से। अब जमाना सोचे अल्लाह और अबू तालिब का रिश्ता क्या है। ये जब चाहे घर बदल लेते हैं, जब चाहे घर बदल लेते हैं। अल्लाह भी एतराज नहीं करता, तेरा हरम है, मेरे हरम में भेज। अबू तालिब का हरम अल्लाह के हरम में आया तो अल्लाह ने अपने हरम से अली की मां को वो दिया जो आलमीन को अपने हरम में रखेगा। इज्जतुल्लाह अपनी आगोश में नूरुल्लाह को लेके बाहर आई। फिर दीवार गिरी, बीबी आई, फिर दीवार उठी। 3 दिन में मक्का ही नहीं जाने कहां कहां से लोग आके काबे के गिर्द जमा हो गए थे। क्या कफील बरदारे खाना काबा का हरम अंदर चला गया, रईस बतहा का हरम अंदर चला गया, अबू तालिब अंदर। लोग ही लोग। अब क्या होता है, अब क्या होता है? 3 दिन बाद दीवार गिरी, बीबी आई तो 16 रजब को, मैं इतनी ही आहिस्तगी से कहूंगा क्योंकि अगर इस जुमले पर मैंने खिताबत के जोश में तात ली तो मुझे दुख होगा। 16 रजब 3 दिन बाद जब अली की मां आगोश में अली को लेके बाहर आई है ना, तो जमाने ने पहली बार अल्लाह का चेहरा देखा। हाय हाय हाय, अब आपकी मर्जी है, इसके आ गई। आप सलामत रहो। अरबी में क्या देता हूँ, वो जमाने ने पहली बार वजहुल्लाह की ज़ियारत की है। 13 रजब मनाओ जश्न तकमील काबा, 16 रजब को मनाना यौम दीदार वजहुल्लाह। आप सलामत रहिए। थोड़ा वक्त लगता है, नतीजा आ जाता है। अल्लाह के चेहरे, अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत, वजहुल्लाह की ज़ियारत हुई इस आलम में। इज्जतुल्लाह बच्चा उठाया जाता है, आप हाथ में ऐसे दिखाएं, छोटा सा बच्चा, बीबी ने भी ऐसे। अच्छा, माएँ तो फिर भी ऐसे उठा लेते है ना। बाप अक्सर, आप छोटा सा बच्चा हो ना, अभी 1 दिन 2 दिन, बाप पहली बात तो बाप हाथ ही नहीं लगाता। बड़ा छोटा बच्चा ऊपर से प्यार करते, उठा ले तो ऐसे उठा, है ना, ज्यादातर ऐसे। बीबी ऐसे लाई या ऐसे, चलो छोड़ दो। जब ले आई ना, अब इस्तकबाल के लिए कौन है? आप सलामत रहो, आप आबाद रहो। इस्तकबाल के लिए कौन है? मुझे नहीं पता ये राज क्या है, ये राज क्या, कौन है अबू तालिब का हरम और कौन है अबू तालिब मोहम्मद मोहम्मद होके। कभी अबू तालिब की बहू के लिए उठता है, कभी अबू तालिब के बेटे के लिए। उधर से भी तो रिश्ता है ना कुछ, खाली मोहम्मद की बेटी थोड़ा ही ना है, अबू तालिब की बहू भी तो है, पाक बीबी की बहू भी तो है ना। जो आती हैं तो मोहम्मद उठ के खड़े होते हैं। तो पता नहीं ये बेटा कौन है, वो 1.25 लाख नबी जिसके लिए उठ के खड़े हों। अल्लाह की इज्जत नूर इलाही को हाथों में एक पैकर में मुजस्सिम सूरत में लेके जब सामने आई है ना, तो इससे पहले कि वो आता, अल्लाह का हुक्म आया, मोहम्मद मेरी तरफ से तू इस्तकबाल का। हाय हाय मुल्तान वालों, आगे मर्जी है तुम्हारी, हाथ उठा के आ गई मोहम्मद में। आप सलामत रहिए, यही हक है जश्न का, खुदा की कसम। मेरी तरफ से तू इस्तकबाल कर। अब मोहम्मद बादशाह आगे बढ़े हैं, इसी मेराज में सुनने वाला जुमला। मालिक मोहम्मद ने आगे बढ़े, बीबी ने कहा, बेटा जब से ये नूर मेरी आगोश में मुजस्सिम हुआ है, आंखें नहीं खोलता। कामा मैं जानता हूं क्यों नहीं खोलता, लाइए मुझे दीजिए। इधर अली मुंतकिल हो रहे थे, बीच रास्ते की गुफ्तगू है, सुनना फिर वो जुमला भी कहूंगा। अभी अली मुंतकिल हो रहे थे आगोश इस्मत से आगोश रिसालत में, अभी मुंतकिल हो रहे थे, बीच की गुफ्तगू है। कहा मैं जानता हूं क्यों आंखें नहीं खोलता। बीबी ने देते हुए अली को सौंपते हुए कहा, बेटा क्यों नहीं खोलता। कहा क्योंकि अल्लाह इसकी आंखों से मेरे चेहरे की ज़ियारत करना। ओए ओए ओए, आप जियो, आप सलामत रहो। हबीबुल्लाह है ना, और ये ऐनुल्लाह है। काला ऐनुल्लाह से वज्जुल्लाह की ज़ियारत करना चाहता, लाओ मुझे दो। ये कह के मालिक मोहम्मद ने हाथ बढ़ाए, अम्मा लाइए मुझे दीजिए। बीबी अली को दे रहे,
बिला तशबीह, खुदा की कसम इसको देख, कुछ खिताबत सुनने की कहीं देखने वाली होती है, इसको जरा देख लेना। बीबी मुंतकिल करें, मालिक मोहम्मद बादशाह ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दीजिए अम्मा, मुझे दीजिए। अल्लाह ने कुल आलमीन बनाए मोहम्मद के लिए, अर्श औला से तहतुर सरा मोहम्मद के लिए, सारे रसूल मोहम्मद के आगे झोली फैला के खड़े हैं। पता नहीं अली कौन है, वो मोहम्मद खुद हाथ फैला के खड़ा है। हाय 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 हाय, खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुजतबा की कसम, मुर्तजा की कसम, सल्ले अला की कसम, कायनात में इसके आगे कसमें नहीं है। मोहम्मद बादशाह की कुल जाहिरी हयात में मालिक मोहम्मद ने कुल 2 दफा ऐसे किया है, एक बार अली को लेते हुए, एक बार हुसैन। लाओ मुझे दो। कुल 2 बार ऐसे किया, एक अली बादशाह और एक मालिक हुसैन को। अगला जुमला लतीफ है, आप यकीन कीजिए। अब मालिक आपके बालों की सफेदियों पर रहम करे, मैं और क्या कह सकता हूं। जब वहां से हो ताई तो ऐसे होती है, मुझे नहीं पता, जो मैंने कह दिया बुजुर्ग उस पे उठ के आए हैं न्याज लेके, या जो कहने वाला हूं जुमला है और इसकी कदर यही हो सकती है, क्योंकि जहां के लिए आए मैं वहीं देता हूं, तबीयतन बखील नहीं हूं। 2 बार मोहम्मद ने ऐसे किया, एक बार अली के लिए, एक बार हुसैन के लिए। उधर पहली बार कौन है? अली बादशाह की पाक मां, इधर दूसरी बार कौन है? हुसैन बादशाह की पाक मां। लेकिन अब एजाज और मौजज़ा देखो, दोनों बार मोहम्मद ने ऐसे करते हुए कहा, मां लाइए मुझे दीजिए। हाय 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 हाय, अब जो समझ गया उसकी ईद है। दोनों बार मोहम्मद ने कहा है, मां मुझे दीजिए। मेरी मां अली की मां है तो भी मां है, हुसैन की मां है तो भी मोहम्मद की मां है। आप सलामत रहो, आप आबाद रहिए। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। ये बोला छोटी बात नहीं है। ये कौन है? ये वो है जिसने हदीस इरशाद फरमाई है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर नीचे ऐसे नहीं, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ये वही मोहम्मद है जो आलमीन में तकसीम करता है ऊपर वाले हाथ से, हुसैन को वसूल करता है नीचे वाले हाथ। अली लेना हो तो नीचे वाले हाथ से। क्यों? क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि जब पहली बार मोहम्मद ने यूं किया, अब तुम्हारे हिस्से का आना तो ले लो, जब पहली बार मोहम्मद ने यूं किया तो काबे की तकमील हो रही थी, जब दूसरी बार किया तो दीन की तकमील, दीन की तकमील थी। है कौन ये? बानी शरीयत है ना। हाथ बढ़ा, अब मुंतकिल हो रहे हैं, उसी मंजर पर ठहरे रहना। खुदा की कसम मुझे नहीं पता, शायद यहीं पे वक्त कामिल हो जाए, लेकिन मैं मंजिल पूरी करूंगा। हाथ ऐसे मोहम्मद बादशाह बीबी मुंतकिल करते हुए। क्यों? कहा इसलिए अल्लाह इसकी आंखों से चेहरे की जियारत करना चाहता है। लाइए, ऐसे हाथ हैं मुंतकिल। उसी वक्त अल्लाह ने कुछ कहा है, 2 मिसरों में सुनाना चाहता हूं। वैसे पता नहीं बात इतनी तवील हो जाए, वक्त में गुंजाइश है, 2 मिसरों में सुनाऊं ना। उसी वक्त ऐसे मोहम्मद मालिक, एक बात बताओ, हलफ उठाते हुए देखा आपने? हलफ उठाते तो जो मेरी जान देखिए, हलफ आप यकीनन देखा होगा। हलफ काहे का उठा? किसी ओहदे का उठाया जाता है, को बड़ी जिम्मेदारी हो तो हलफ उठाया जाता है ना। हलफ ऐसे ऐसे हाथ पे कोई शय रखी जाती, कीमती, मुतबर्रिक, बड़ी, उसको गवाह बना के, उसकी कसम खा के, ना भी हो तो भी हाथ रखो, फिर अहद लो। क्यों? ओहदा मिलना है। यहां मिलना नहीं था, मिल चुका था, लेकिन जमाने को दिखाना था। तो अली को मुंतकिल करते हुए अल्लाह ने कहा, क्या क्या? हाथ बढ़ाओ मोहम्मद अली के लिए, हाथ बढ़ाओ मोहम्मद अली के लिए, अहद उठाओ पैगंबरी के लिए। हाय 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 हाय, अब जो समझ गया है उसकी ईद है। अली से ज्यादा मुतबर्रिक क्या? अब आप जोड़ लो तो समझ में आएगा। मैंने मिसरे में रख के क्यों कहा? आगे ताईद है। आप जानते हैं जुमले कह के दांत नहीं लेता अगर ताईद ना हो, कुरान या फरमान, अभी पता चल जाएगा। कुरान रख के अहद लेते हो ना
ہے نا, قرآن رکھ کے عہد لیتے ہو. اللہ کا ہاتھ بڑھاؤ, محمد علی کے لیے عہد کرو, پیمبری کے لیے عہد کرو, پیمبری کے لیے. قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا. یہی وجہ ہے جب محمد نے کہا علی کچھ سناؤ, کا توریت زبور انجیل کا نہیں, قرآن سنا. علی قرآن لے کے آیا. آپ سلامت رہو, آپ آباد رہو, مولا ان چہروں کو مسکراتا رکھے. علی بادشاہ قرآن لکھ رہا ہے. وہ پتہ نہیں کون ہے جس کے رسول کو 40 سال بعد پتہ چلتا ہے. جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ کی کہانی تھی نا, ہمارا رسول تب بھی رسول تھا, تب بھی رسول تھا. وہاں بھی عہد ہوا تھا, یہاں بھی عہد ہوا ہے. وہاں کے عہد میں بھی شرط ولایت علی تھی, یہاں کے عہد میں بھی یہ علی خود ہے. اب مجھے بتاؤ, جس کی پیمبری کا عہد علی سے ہو, اس پیمبر کی امت کا عہد ولایت علی سے کیوں نہ؟ آپ سلامت رہو. کیسے نہ ہو ولایت علی سے کیوں نہ ہو؟ علی سے بغض کیا ہے, علی سے کس نے رکھا علی سے؟ اب خدا کی یہ بات اب یقیناً میرا یہ ارادہ نہیں تھا, مالک کی تائید ہوئی ہے تو یہ اس موقع پہ ایسے آ گئی. علی سے بغض, علی کا دشمن بڑا جنگ کے لیے آ گیا میدان, شام والا علی کا اتنا بڑا دشمن. اور ایک بات بتاؤ, رکنا نہیں ہے, بس آخری منزل, آہستگی سے پوچھ رہا ہوں, سو کے بتانا, سوچ لو پھر بتانا. یہ جو شام والا ہے نا علی کا دشمن, وہ کیا علی کو جانتا نہیں تھا؟ جانتا تھا نا, کیا مانتا نہیں تھا؟ اب مشکل سوال آ گیا نا, جانتا تھا مانتا تھا کہ نہیں؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں, آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا کیسے, میں وہ بھی بتاؤں. مانتا بھی تھا. آپ پوچھیں وہ کیسے؟ میں ایک نہیں 10 مقامات بتا سکتا ہوں جب اس نے خود علی کے سامنے کہا, علی جو آپ کہو گے وہی تو ہوتا ہے. اور ماننا کسی کہتے ہیں؟ جانتا بھی تھا, مانتا بھی تھا. سفیر میں جب علی بادشاہ آ گئے اس کے خیمے, اب 90,000 فوج میں لے کے آیا ہوں, 1,40,000 1.5 لاکھ کی فوج تو لے کے آیا ہے, ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان, کیوں لاکھوں عورتوں کو بیوہ کرنے پہ تلا ہے, کیوں لاکھوں بچوں کو یتیم کرنے پہ تلا ہے؟ تیرا میرا معاملہ ہے, باہر آ جا, تو اور میں لڑ لیتے ہیں, جو جیت گیا وہ جیت گیا. آپ سلامت رہو. سفین کا یہ منظر بڑا کم پڑا جاتا. علی بادشاہ نے خیمے کے دروازے پہ آ کے کہا باہر آ جا, لڑ لیتے ہیں. یہ جب علی بادشاہ خیمے پہ آئے تھے نا دروازے پہ, تو اس وقت یہ کرسی کے اوپر بیٹھا تھا. جب علی نے کہا باہر آ جا لڑ لیتے ہیں, تو یہ کہنے کے بعد کرسی کے نیچے تھا. اب اس کا لطف جشن نہیں لے سکتے ہو تو آپ سلامت رہو, آپ سلامت رہو. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہ جو چھپ چھپ کے پیدا ہوتے ہیں علی کا بغض نہیں ہوتا. کرسی کے حقیقت میں یہ بالکل اس کا وہ تھا وزیر عمرو بن عاص, اس نے یہ باقاعدہ تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہوں, اس نے ایسے نکالا ہے اپنے امیر کو باہر, کہا باہر آئیے, باہر لاکھوں عورتوں کے سہاگ کا سوال ہے, لاکھوں بچوں کی یتیمی کا سوال ہے. علی نے بڑا عدل سے کام لیا ہے. بھئی آپ کا آپس کا معاملہ ہے, کیوں مروا رہے ہو لوگوں کو؟ جاؤ جا کے لڑو. کہا چپ کر بے غیرت, تو چاہتا ہے میں مر جاؤں؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے, یا وہ نہ بھی گیا نہ مقابلہ ہوا. کہا تو چاہتا ہے میں مر جاؤں؟ کہا ابھی تو گیا نہیں ہے. کہا تو نے علی کے مقابلے سے کسی کو واپس آتے دیکھا؟ کسی کو دیکھا ہے؟ تو خلیفہ بننا چاہ رہا ہے, میں نہیں جاؤں گا. نہیں, جانتا بھی تھا, مانتا بھی تھا. اب کیا کیا اس نے؟ کیوں آپ بھر بھر کے لعنت بھیج رہے ہیں؟ کیا کیا؟ جب بھی پہنچی علی بادشاہ نے حدیث کہی, تو جب کہی اس کے پاس پہنچی کب؟ مغرب عشاء ہو چکی. رات کو کوئی شخص آیا, اس نے کہا کہ ہم نے سنا علی بادشاہ نے, علی نے ایک حدیث کہی ہے. کیا؟ علی نے کہا انا نقطہ تحت البحر. تاریخ بتا رہا ہوں خدا کی قسم, اور یہ اتنی بڑی دلیل ہے. اس کے بعد شاید پتہ نہیں کوئی اگر کوئی جملہ رہ گیا تو آپ کے حوالے, ورنہ اجازت, بڑی توجہ رکھنا. علی نے کہا انا نقطہ تحت البحر. علی نے یہ کہا. ٹھیک تھوڑا وقت گزرا, فجر کی اذان ہوئی.
اب یہ شام میں تھا، مسجد دمشق میں، وہ مرکزی وہ مسجد تھی، اور اس وقت کا یہی دستور تھا کہ جو امیر ہے وہی پیش نماز ہوگا۔ یہ نماز پڑھانے کے لیے آگے آیا، محراب میں کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھائی، پیچھے اس کے مقتدی تھے، انہوں نے نماز پڑھی۔ اس نے اس فجر کی نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھائی۔ شاباش۔ اب پہلے میں دیکھ رہا ہوں ذرا چہرے کہ جو پہنچ رہے ہو وہاں، بات زیدی کی سانس میں سانس رہا تو کہہ کے جائے گا، ڈر کے میں نے کبھی پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے، نہ غازی وہ دن دکھائے۔ اس نے اس فجر کو، جس رات پتہ چلی اس کی اگلی فجر کو، جو نماز پڑھی اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ یہ نماز تمام کر کے پلٹا، کچھ لوگ آگے آئے، کہا امیر شاید آج آپ نماز میں بسم اللہ پڑھنی بھول گئے ہیں۔ اس نے کہا میں بھولا نہیں ہوں، میں نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے کل ہی پتا چلا ہے۔ علی نے کہا انا نقطہ طاعت البا، میں بس گوارا نہیں کرتا کہ علی نے کہا میں بے کا نقطہ ہوں، میں نہیں پڑھوں گا بسم اللہ۔ بس اسی دن زیدی کو پتا چل گیا جو اپنی نماز سے علی کو نکالے وہ ہوتا۔ مولا آپ کی زندگی کرے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، ہو گیا جشن آپ کا، مالک آپ کی گھروں کے چراغ ولایت کے روغن سے روشن رکھے۔ اس نے بسم اللہ نکالی ہے، علی کی وجہ سے نکالی ہے نا، علی کی وجہ سے نکالی ہے۔ تو کہتا ہے ولایت ارے گواہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ، تو نے یہ گواہی نکال دی ہے علی کی وجہ سے نا۔ تو اگر علی کی گواہی کے بنا، علی کے بنا تیری نماز قبول ہے نا تو پھر اس کی بھی ہو گئی ہوگی، ایویں موکلو پھر جی، پھر اس کی بھی ہو گئی۔ اور اگر اس کو تو علی علی کہنے کے بعد منہ بھر بھر کے لانتے بھیجتا ہے نا اور کہتا ہے اس کی قبول نہیں ہے، تو ذرا خیال رکھنا اس پہ بھیجی گئی لعنت رستے سے مڑ کے تیری طرف نہ آ جا۔ اس نے نکالا علی کو، تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو وہی کر رہا ہے۔ اللہ جسے اپنے گھر میں بھیجے تجھے وہ اپنی نماز میں گوارا نہیں ہے، اپنی نماز میں گوارا۔ کمال بات ہو گئی ہے، محمد ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں، اور بس وہی جملہ آخری، اور ایک تاریخ کی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں آج، آخری جملہ میں شاید ختم کر دیتا یہاں۔ آپ کا جو عالم ہے، جس انداز میں آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جشن یہاں، میں کیا میری جگہ کوئی بھی ہوتا ختم تھا، لیکن بس میں عیادہ کر بیٹھا تھا کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے تاریخ جو غلط بتائی جاتی رہی، غلط دکھائی جا رہی ہے، اور 99% ایون مور دین دیٹ اہل تشیع اسی کو سمجھ رہے ہیں۔ 13 رجب اور کچھ ہونا ہو، سوشل میڈیا پہ ساری دنیا میں ایک تصویر شیئر ہوتی ہے خانہ کعبہ کی، خانہ کعبہ کے بالکل کارنر پہ ایک نشان ہے جہاں 2 دیواریں مل رہی ہیں، اس کے قریب سے ایسے کپڑا ہٹایا گیا، باقاعدہ اس سے ہٹا کے پھر سیا گیا ہے نا، وہ نمایاں، سب یہی سمجھ رہے ہیں وہ بادشاہ علی کی آمد کا نشان ہے، اسی کو چومے جا رہے ہیں۔ ہے وہ نشان علی ہی، یہ بھی بتاتا ہوں کون سا ہے، تصحیح بس کرنا چاہ رہا ہوں، ہے وہ نشان علی ہی، لیکن آمد علی کا نشان نہیں ہے، جلال علی کا نشان ہے۔ علی کی ماں جب گئی ہیں تو یہی سنا نا، در بنا، دیوار کھلی ہے۔ بھئی کبھی ایسے 2 دیواروں کے کارنر پہ بھی در بنتا ہے؟ مجھے گھر بتایا آپ میں سے کسی کا جس کے گھر میں دروازہ 2 دیواروں کے بیچ میں نکڑ میں بنایا جائے؟ ارے نہیں نا، دیوار کا سینٹر ہو یا کارنر ہو، دیوار لی جاتی ہے دروازے کے لیے، سینٹر میں کون سا دروازہ بنتا ہے؟ دیوار ایسے شک ہو کے گری تھی، کھلی، بی بی گئی بلند ہوئی، بی بی نے آنا تھا پھر کھلی، پھر بلند ہوئی، وہ نشان ایسے ہی ہے۔ آپ نے یہ سنا، ہم بھی سن کے چھوٹے تھے، بڑے ہو گئے، آج بچے آ گئے کہ یہ چھپاتے ہیں اس نشان کو، چھپاتے ہیں۔ بھئی پہلے تو یہ سنتے رہے چھپاتے ہیں، یہ اچانک سے اس نشان کو یوں نکال کے دکھانا شروع کر دیا۔ یہ وہ نشان ہے ہی نہیں جو حج کے لیے گئے ہو دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو اب میں کہہ رہا ہوں اب جاؤ تو دیکھنا، رکن یمانی کی طرف ہے نا، دیوار کے بالکل درمیان میں آپ کو ایسے دراڑ نظر آئے گی، یوں بالکل دیوار وہ ہے۔ آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر لو گے، تصویر مل جائے گی آپ کو، وہ والی وہ ہے 13 رجب کی۔ یہ جو کارنر پہ ہے نا، یہ 13 رجب کی نہیں ہے۔ بتاؤں جلال اور کمال کا فرق، یہ کب کی ہے؟ یہ بھی علی کا نشان۔ کعبے پہ جتنے نشان ہیں نا، عبادت علی کے ہی ہیں۔ اے کچھ کہہ گیا زیدی، پتہ نہیں کیوں اور کیسے کہہ گیا۔ آپ سلامت رہے، جتنے نشان ہیں کعبے پہ ہیں علی کی عبادت کے۔ آخری جملہ یہ سن لو کیونکہ بڑا راز ہے، ایسے عام دنوں میں اس سے پردہ نہیں اٹھتا۔ آج کے دن کا ہے تو آج کے دن دے رہا ہوں، 2 منٹ کے اندر ختم کر رہا ہوں اس کو۔ کارنر پہ کب ہوا؟ جب فتح مکہ ہوا تھا نا، سب آئے۔ کیا کہی تھی پہلے بات؟ کتنے بت تھے؟ 360۔ باہر تھے، اندر نہیں تھے۔ مالک محمد قالی کا جی مولا
کہا بت شکن ہے تو؟ کہا جی مولا. توڑ سارے بت. کہا جی مولا. یہ کہہ کے ذوالفقار کو بے نیام کیا. کہا علی ایسے نہیں. کہا پھر؟ کہا میرے کاندھوں پہ آ. کہا میرے کاندھوں پہ آ. اب میں نہیں کہتا اگر کسی کا قد اتنا بلند ہے تو ذرا اونچا ہو کے دیکھ لے, ورنہ کسی مورخ کی بیساکھی کا سہارا لے کے نظر آتا ہے تو دیکھ لینا کہ محمد کے کاندھوں پہ آتے ہوئے علی نے نالائن اتار دی تھی یا پہنی ہوئی تھی. دیکھ کے بتا دینا بھائی, ورنہ اللہ کہتا میں احسان کا بدل دیتا ہوں. جب معراج پہ آتے ہوئے اللہ نے محمد کی نالائن نہیں اتاری تو محمد علی کی کیسے اتر رہا ہے؟ تم سلامت رہو, مجھے ظاہری بات وقت مکمل ہے. بڑی معذرت, میں تمہارے دعات کا وصول کرتا جا رہا ہوں, دیتے جانا, دعائیں لیتے جانا, اس بات کو مکمل کر دو. آؤ علی. تو علی بادشاہ آئے دوش پر. ذوالفقار کا ایک بت ٹوٹا, ایک بار دوسرا. سب کھڑے ہیں ایسے سخانہ خدا کے, سارے کھڑے. فتح مکہ ہوئی ہے نا, سارے کھڑے ہیں دیکھ رہے. جس قبیلے کا بت ٹوٹتا وہ قبیلے والے دل پہ آ گئے. وہ قبیلے بھاگ کے اپنے اپنے قبیلوں. بت ٹوٹ گیا ہمارا. بت کا کس نے توڑا؟ علی نے. دوسرا قبیلہ کا کس نے توڑا؟ علی نے. تیسرا کس نے توڑا؟ علی نے. 360 قبیلے والے بھاگ بھاگ کے قبیلوں کو بتا رہے تھے کس نے توڑا. سب نے کہا علی نے توڑا, علی نے توڑا, علی نے توڑا. ایسے ہی 1400 سال سے دشمنی نہیں جا رہی. 360 قبیلے ہیں, سب کے بت توڑے ہیں, نسلوں میں چلتی آ رہی ہے دشمنی. اور یہیں سے اس لیے ہمارا بت توڑا, ہمارا بت توڑا. علی نے ایسا بجا بجا کے توڑا. 3 بت ایسے تھے جو سب سے بڑے تھے. 3 بت ایسے تھے جو سب سے بڑے تھے. سب بتوں میں سب سے قداور تھے, بتوں میں سب سے غلیظ تھے, بتوں میں وہ 3 بت سب سے زیادہ کفر کا باعث تھے. میں بات کر رہا ہوں لات و منات و عزا. سمجھ میں آئی؟ تھے کہ نہیں تھے؟ اچھا حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے. تو میں تو انہی کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کعبے کے بالکل ساتھ ساتھ تھے, بڑے بڑے تھے نا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, کعبے کی دیوار سے بھی نہیں لگائے گئے تھے. کیوں؟ کبھی موقع رہا, چلو رمضان میں صحیح انشاءاللہ خمسے کے دوران مالک نے اس وقت تک زندگی دی تو میں یہ بھی راز کھول دوں گا کہ اس میں کیا تھا. سرکار ہاشم بادشاہ مولا عبد المطلب کے دور میں انہوں نے کوشش کی تھی یہ لات و منات کو لاتے مار مار کے کعبے کے ساتھ لگا دے. ایسا جواب آیا تھا آگے سے, پھر دوبارہ کبھی بت کعبے کی دیوار سے بھی نہیں لگا. قریب تھا ایسے فاصلے. یہ جو بڑے والے بت تھے نا, علی بادشاہ نے اس پہ جب وار کیا نا, تکبیر کہہ کے وار کیا تو یہ کٹا. علی ذوالفقار جب بھی کاٹتی تھی آدھا, یا ایسے یا ایسے یا ایسے یا ایسے, جب کاٹتی تھی برابر آدھا. ترازو میں رکھ کے تول لو, پورا پورا آدھا کاٹ. علی بادشاہ نے وار کیا, بت ٹوٹا. ذوالفقار جب ایسے نیچے آ رہی تھی تو آتے آتے وہ ذوالفقار, کیونکہ بت تھا کعبے کے قریب, تو ذوالفقار کعبے کی بالکل نکر سے لگی. ذوالفقار کا لگنا تھا کعبہ ہوگا, کعبہ وہیں سے کٹ گیا. آپ سلامت رہو, میرے جوان اب سن رہے ہیں. میں نوکر, بسم اللہ بسم اللہ. راز ہے بہت بڑا آج کے دن کا, میں اس کو تصحیح کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. محنت اس میں میری جو ہے, آپ نے خوشی سے دمک کے دعائیں دے کے مجھے وہ وصول ہو گیا, اس سے زیادہ وصول ہو گیا. ایسے علی نے وار کیا, یہ بالکل نکر پہ ذوالفقار لگی ہے, وہیں سے کعبہ ٹوٹ گیا. نہیں سمجھ میں؟ جس کی ماں کے آنے پہ کعبہ کھل جائے اس کی ذوالفقار کے مس ہونے سے ٹوٹ نہ جائے. ایسے لگی ہے. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے تو یہ بھی تو اللہ کا لوہا ہے نا, اللہ نے تو بھیجی ہے سورہ حدید. ایسے کٹا, اسے پھر بعد میں جوڑا گیا. لیکن کیونکہ کاٹا تھا ذوالفقار نے, کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو جوڑ کے دکھائے. نہیں جڑ رہا نا آج تک, یہ بھی نہیں جڑ رہا بھائی, یہ بھی نہیں جڑ رہا, ویسے ہی کٹا ہوا ہے. فرق کیا ہے اس تراڑ میں اور اس نشان میں؟ یہ ہے جلال علی کا نشان, وہ ہے کمال علی کا نشان. آپ سلامت رہو. یہ جلال علی ہے, وہ کمال علی ہے. نہ جلال علی آج تک مٹا, نہ کمال علی آج تک مٹا. اب سننا راز, آخری جملہ رکوں گا نہیں, تسلسل میں بات ختم. میں نے کبھی پڑھا تھا کہ اسی خانہ خدا کی چھت پہ جا کے خطبہ پڑھنے کا حکم حسین نے عباس کو دیا تھا. عباس کعبے کی چھت پہ جا کے انہیں بتا, حسین کو ذہن میں رکھ کے آخری جملہ سننا. عباس کعبے کی چھت پہ جا کے سب کو دیکھ کے کہتا ہے
तुम जो काबे का तवाफ करते हो, मेरे हुसैन की मशीयतों में काबे की लगामों को ना खींच रखा होता, तुम काबे का तवाफ करते। काबा मेरे हुसैन का तवाफ, काबा मेरे हुसैन का तवाफ करता। उस दिन से अली को पता चल गया, जो मासूम कहते वो होके रहता है ना, तो इसका मतलब है काबे की लगामें है। तुझे मुझे नजर नहीं आती ना काबे की लगामें, मैंने पढ़ा था इससे पहले, लेकिन आज ये भी बता रहा हूं लगामें हैं कहां, है कहां। अली बादशाह की आमद पे क्या हुआ था? पहले सवाल कि मैं अगर कहूं है तो मानोगे? कहा अल्लाह है, मानोगे? कहा नहीं। कहा ये बुत करते सब कुछ? कहा नहीं, अल्लाह करता है। कहा कैसे करता है अल्लाह, बताओ। मोहम्मद ने कहा अब बता तू, क्योंकि मैं तो वही कहता हूं जो तू कहता है, अब बता इनको क्या बताना है। अल्लाह ने मोहम्मद से कहा बताना नहीं है, दिखाना है। मोहम्मद खामोश हो जाए एक वक्त तक के लिए, मोहम्मद चुप हो गए। अल्लाह ने 13 रजब को अपने नूर को, अपनी विलायत की चादर उड़ा के भेज के कहा अब इन्हें बता मैं करता कैसे हूँ। अली ने आके सूरज पलटा के बताया ऐसे करता है, मुर्दा उठा के बताया ऐसे करता है। अल्लाह कितना खूबसूरत है, अल्लाह का हुस्न हसन की सूरत में नाजिल हुआ, लोगों को पता चला हुस्न इलाही ये है। अल्लाह करीम है कितना, हुसैन ने हुर को माफ करके बताया इतना, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है ना। सैयद सज्जाद ने चल के बताया ऐसे, अल्लाह के इल्म को बाकिर ने जाहिर किया है, अल्लाह की सदाकत का पैकर जाफर सादिक बना, उसकी काज़मियत को मूसा काज़िम ने जाहिर किया, अल्लाह की रज़ाएं अली और रज़ा ने दिखाई है, अल्लाह के तकवा मेरा मौला तकी है, नकावत इलाहिया अली नकी है, अल्लाह की अस्करियत को हसन अस्करी करते हैं। अल्लाह हर जगह होकर भी गैब है, कैसे? मेरे इमाम ने जाके बताया ऐसे। आप सलामत हो, अब यहीं पे खड़े रह के सुन लेना, जब वो आने वाला आएगा जो आने वाला है। मौला ने कहा काबे में ऐसे दाखिल होगा, एक तरफ तालिकानी एक तरफ यमानी, गोया चांद को उन्होंने अपने गिर्द घेरा होगा। वो काबे के सामने आके वही कहेगा जो अबू तालिब ने कहा था, क्या चल अपना वादा पूरा कर। तो काबा वलीउल असर वक्त के अली के सामने ऐसे झुकेगा जैसे कोई नाका अपनी सवार के आगे झुकता है। लगामें कहां गई जो अब्बास ने कहा था, अगर हुसैन की मशीयत ने लगामों को ना खींच रखा होता तो ये तवाफ करता। आज बता रहा हूं वलीउल असर 2 हाथ उठाएंगे, एक दाएं एक बाएं, एक हाथ लगाम खींचेगी उस दीवार से जो अली का कमाल है, एक लगाम आएगी वहां से जो अली का जलाल, खींच के कहेंगे सवार करो। सवार होके पहला जुमला वो कहेंगे मेरा आखिरी है। पता है क्या कहेंगे? जैदी सीना ठोक के जा रहा है कहके, जिसका दिल करे आ जाना, जिस चौक